سامعین کرام، پیش خدمت ہے افسانہ رگے جاں سے قریب۔ اسے لکھا ہے توصیف خان نے۔ آپ کا قلمی نام توصیف بریلوی ہے۔ آپ کا تعلق قصبہ فرید پور ضلع بریلی سے ہے۔ آپ نے انور خان کی ادبی خدمات پر پی ایچ ڈی بھی کیا۔ آپ ریسرچ اسکالر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ ادبی لحاظ سے آپ خاصے سرگرم ہے۔ حال ہی میں آپ کا افسانوی مجموعہ ذہن ذات منظر عام پر آیا، جو کہ سن 2020 میں شائع ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کے افسانے کی جانب۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام 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 زرغام۔ دیر رات تک میں اس ناول کے کرداروں کے بارے میں سوچتا رہا جو میں نے بدلو سے لیا تھا، اسی لیے فجر کی نماز میں دیر سے پہنچا تھا۔ بدلو میرے بچپن کے دنوں کا یار ہے۔ یسرن قرآن دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے۔ میں نے شہر کے ڈگری کالج میں داخلے کے لیے امتحان دیا، لیکن بدلو کے دل اور حالات نے اسے گاؤں کے پرائمری اسکول سے آگے بڑھنے ہی نہ دیا۔ فجر کی نماز کے بعد سارے نمازی مل کر سلام پڑھتے، میں اور بدلو بھی۔ اس کے بعد سید دادا میاں کے مزار پر حاضری دیتے اور پھر ندی کی طرف چہل قدمی کرنے نکل جاتے۔ اپنی چپلوں کو چھوڑ کر ننگے پاؤں دور تک ندی کی ٹھنڈی ریت پر چلتے جاتے اور خوب باتیں کرتے۔ سورج اپنی زعفرانی وجود کے ساتھ طلوع ہوتا اور ندی کے پانی کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا۔ یہ نظارہ دیکھتے وقت ہم دونوں خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک دوپہر خلاف معمول بدلو دوڑا دوڑا میرے پاس آیا۔ مجید، او مجید! ہاں، کیا بات ہے؟ تجھے ایک ضروری بات بتانی ہے، اس نے نہایت اپنائیت سے کہا۔ یہی کہ گڑیا کی شادی ہونے والی ہے، میں نے افسردگی سے کہا۔ تجھے سب معلوم تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے دھیمے لہجے میں اپنا پن جتایا۔ کسی کو بتانے سے کیا حاصل؟ ہونا وہی ہے جو اکثر ہوتا آیا ہے۔ جب تک میں روٹی روزی کمانے کے قابل بنوں گا تب تک اس کے بچے ہو چکے ہوں گے، میں نے قدر صداقت اور نفرت سے کہا۔ اتنا سننے کے بعد وہ کچھ بولا نہیں، صرف اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ گڑیا بیاہ کر چلی گئی۔ اس رات بدلو مجھے لے کر ندی کنارے گیا اور سگریٹ کی پوری ڈبی دونوں نے غم غلط کرنے میں پھونک دی۔ مجھے گڑیا کا غم تھا اور بدلو کو میرے غم کا غم، اور میرا غم اس کا اپنا غم، یعنی عربوں کی طرح اسفی اعلی اسفی۔ مجھے ڈگری کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس خوشی نے دل کو قوت دی اور میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ پورے کنبے کی آنکھیں نم تھی اور امی تو بہت روئیں۔ بدلو اپنی سائیکل کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ پاس والے گاؤں کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد بدلو بھی رنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ عادت جب حد سے آگے بڑھ کر وجود کا حصہ بن جائے تو اسے کاٹ کر پھینک دینا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بچپن سے نوجوانی تک بدلو سے جدا ہونے کا موقع ہی نہیں آیا تھا، لیکن تعلیم، اس کی روشنی کا کوئی عادی ہو جائے تو وہ چین نہ سہی، پاس کے شہر تو جا ہی سکتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے شہر کی آب و ہوا راس آنے لگی، حالانکہ گاؤں کی کھلی فضا اور تازگی یہاں میسر نہیں تھی، اور یہاں کی تنگلیاں بھی مصروف ترین اور شور و غل سے بھری ہوئی تھی۔ تکنیکی علم حاصل کر رہا تھا، اس لیے شور شرابہ میرے فشار خون کو بڑھا نہ سکا۔ گڑیا کی یاد اب نہیں آتی تھی، بلکہ بے شمار گڑیاں ہر لمحہ یہاں قیامت برپا کر رہی تھیں۔ ایک سپہر غنودگی کی حالت میں میں اپنے کمرے میں پڑا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کسمسا کر دروازہ کھولا تو سامنے کرتے پاجامے میں ملبوس باریش شخص کھڑا تھا۔ میں کچھ کہہ پاتا کہ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مجھے قاسم کہتے ہیں، آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔
میرا نام پتہ پوچھنے کے بعد اس نے رسمی سی گفتگو کی اور پھر کہا ہم تبلیغ کے لیے آئے ہیں، میرے باقی ساتھی نیچے کھڑے ہیں، آپ چونکہ نئے ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو مسجد میں ہر جمعرات کو ہونے والے درس میں مدعو کریں۔ تبلیغ درس میں مدعو؟ میں نے جھجک کر سوالیہ لہجے میں کہا، آج شام آپ ضرور تشریف لائیں، وہاں آپ کو تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ لیکن کیا اور کیوں؟ میرے لہجے میں تحیر تھا۔ وہاں روحانی فیض ملے گا، اللہ کی راہ میں تھوڑا وقت دیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے گا، یہ دنیا تو 4 روزہ ہے، فانی ہے۔ قاسم نے میری حیرت کا جواب مسکراہٹ سے دیا اور آئیے گا ضرور کہہ کر چلا گیا۔ شام کو جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مجھے اور میرے جیسے کئی نوجوانوں کو دوبارہ سے اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان مولویوں کے پاس ہمارے لیے 3 قسم کے پیکج تھے: 6 روزہ جماعت، 7 روزہ جماعت اور 40 روزہ جماعت۔ اب یہ جماعت کیا ہے؟ میں دل ہی دل میں بے چین ہو رہا تھا۔ یہ تبلیغ، اجتماع، درس اور جماعت کے بارے میں گاؤں کے عالم صاحب، پیر بابا اور امی ابو نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ صحیح اور غلط میں میرا دماغ الجھا جا رہا تھا۔ اگر یہ لوگ صحیح تھے تو اس حساب سے میرے پورے کنبے اور آبا و اجداد کی عبادتیں بھی مشکوک ہوئی جا رہی تھی۔ اتنے میں مولوی صاحب نے ذرا اور تیز سے کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے اور ہمارے بے حد قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگ جان سے بھی قریب۔ میں بھی تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر کیوں مجھے جماعت میں لے جایا جا رہا ہے؟ میرا ہی سوال مجھے الجھا رہا تھا۔ میں شہر میں پڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے آیا تھا، اس لیے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہی بات سوچ کر میں اٹھا اور باہر نکل آیا۔ حالانکہ مجھے روکنے کی ان لوگوں نے بہت کوشش کی۔ کچھ دن بعد قاسم پھر مجھے سمجھانے آیا، لیکن میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ نہیں مانا اور عاجزی سے مجھے راضی کرنے پر مصر رہا تو مجھے اس کی ڈٹائی پر غصہ آ گیا۔ تم وہابی ہو نا؟ میں نے بے جھجک کہا۔ میرا سوال سن کر وہ مسکرایا اور کہا، میں مسلمان ہوں۔ تو میں کون سا کافر ہوں جو تم لوگ مجھے اسلام سکھانے پر تلے ہوئے ہو؟ میں پھٹ پڑا، اس لیے قاسم فوراً ہی کھسک لیا۔ یہ سب بہت عجیب اور میرے لیے باعث حیرت تھا، کیونکہ گاؤں میں ایسا کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ البتہ شیعہ اور سنی لفظوں سے میں واقف تھا، لیکن لفظ وہابی یہاں شہر میں آ کر معلوم ہوا تھا۔ قاسم اور ان مولویوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ آخر وہ کس طرح کی تجدید میرے اندر کرنا چاہتے تھے؟ میں نے اس مسجد میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگا اور جمعے کی نماز با جماعت پڑھنے کے لیے شہر میں دوسری مسجد ڈھونڈ لی تھی۔ پڑھائی اچھی طرح چل رہی تھی۔ درجہ، تجربہ گاہ اور کتب خانے میں دن نکل جاتا تھا۔ گھر والوں سے موبائل فون پر بات ہو جاتی تھی اور عید تہوار جانا بھی ہوتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں بدلو اور وہی ندی کی ٹھنڈی ریت۔ قاسم والا واقعہ میں نے پیر بابا کو بتایا تو وہ صرف مسکرا کر رہ گئے، لیکن عالم صاحب نے مجھے سخت تاکید کی کہ میں ان لوگوں سے دور رہوں۔ انہوں نے اسی وقت مجھے تاریخ اسلام کے وہ واقعات سنائے کہ جنہیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا اشتیاق بھی بڑھ گیا۔ ایمان کو تازہ کر کے میں واپس شہر لوٹ گیا، پڑھائی پر اپنی توجہ مرکوز کی اور اسی طرح وقت گزر کر 3 سال میں تبدیل ہو گیا۔ آگے کی تعلیم کے لیے میں نے محنت کی، شہر بدلا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اب مجھے سرکاری وظیفہ بھی مل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پہنچتے ہی کچھ نئے دوست بنے اور وہاں کی فلسفیانہ آب و ہوا میں مزہ آنے لگا۔ پڑھائی بھی جدید طرز پر ہو رہی تھی اور سہولیات بھی کہیں زیادہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہاں قاسم جیسا کوئی نہیں ملے گا، لیکن یہ میری بھول تھی۔ ایک دن اپنے ہم جماعت ناصر کو پنڈلیوں تک پائنچے چڑھائے، ننگے سر اور سینے پر ہاتھ باندھے نماز پڑھتے دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھ کر آیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کہا، صرف ٹخنے کھولنے کا حکم ہے، پنڈلیاں نہیں۔
ننگے سر کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ اور یہ ہاتھ سینے پر کیوں؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ وہ بحث کی حالت میں نہیں تھا۔ نماز کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ کہہ کر اس نے بات ختم کر دی۔ میں مطمئن نہ ہو سکا۔ میرے ہم خیال دوست زاہد سے معلوم ہوا کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو سکتی ہے، مگر وہ کھلی ہوئی پنڈلیاں پھر بھی میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ مجید تم ان سب چکروں میں نہ پڑو، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، زاہد نے سمجھایا۔ یار وہ ناصر، میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ تو اہل حدیث ہے، زاہد فوراً بولا۔ اہل حدیث؟ ہاں بھائی، تم ان سب باتوں پر دھیان نہ ہی دو تو بہتر ہوگا، ورنہ چکرا جاؤ گے، کیونکہ تم نے ابھی ورائٹی دیکھی کہاں ہے؟ زاہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی میں نت نئے خیالات کے لوگ مل رہے تھے جن سے میری طبیعت اوبنے لگی تھی۔ کچھ بے جھجک لڑکے اپنے فرقے کو ڈنکے کی چوٹ پر قبول کرتے اور بیشتر خود کو صرف مسلمان ہی بتاتے۔ یونیورسٹی کے ایک سینئر نے خود کو اسلامک ایتھیسٹ بتا کر میری طبیعت ہی خراب کر دی تھی۔ میرا دماغ بری طرح جھنا گیا تھا۔ ہر آدمی خود کو مسلمان کہہ رہا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر سب مسلمان تھے تو ان میں اتنی تفریق اور اتنے اختلافات کیوں تھے؟ بے شک ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نہایت رحم والا اور رگے جاں سے بھی قریب ہے، تو اتنے اختلافات کیوں؟ خود کو یہ سمجھا پانا اپنے اوپر ظلم کرنے جیسا لگ رہا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات رخسار سے ہوئی۔ اس سے مل کر اچھا لگا اور میرے دل و دماغ کو بھی راحت ملی۔ اب میں پڑھائی پر دھیان دینے لگا تھا اور رخسار پر بھی۔ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، کھانا پینا اور پڑھنا لکھنا بھی ہو جاتا تھا۔ زندگی اور بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ رخسار کے ساتھ لمبا وقت گزر چکا تھا لیکن احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پڑھائی بھی مکمل ہونے کو آئی تھی۔ بیرون ممالک کی کئی کمپنیوں کو انٹرویو بھی دیے تھے، جن میں سے کچھ نے بلایا بھی اور کچھ کا نتیجہ ابھی آنے والا تھا۔ اسی جوش میں آ کر ایک روز میں نے رخسار سے کہا، رخسار اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی؟ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیوں شادی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوں؟ میں جھنجھلایا۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارا سیکٹ، کہتے کہتے وہ رک گئی۔ تم نے خود کو صرف مسلمان بتایا تھا تو پھر میرا مسلمان ہونا کیوں کافی نہیں؟ میں چیخا۔ ہوش میں تو ہو مسٹر، ایک لڑکی سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ میں تمہاری زر خرید نہیں، شادی اور تم سے؟ مجھے نہیں کرنی شادی ایسے آدمی سے جو عورتوں کی عزت نہ کر سکے۔ آج کی لڑکیوں کو کمزور نہ سمجھو، وہ مردوں سے نہیں مردوں سے آگے ہیں۔ رخسار نے بغیر سانس لیے سب کہہ ڈالا۔ رخسار کی تانیسی حس اس طرح جاگے گی اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ ناصر اور زاہد بھی مجھے کیا تسلی دیتے۔ ایسے وقت میں بدلو ہوتا تو وہ مجھے ہمت بندھاتا اور سکون دیتا۔ اس وقت بدلو بہت یاد آیا تھا۔ میں نے جو کمپنی جوائن کی اس کی شاخیں کئی ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔ رخسار کو بھلا دینے کی وجہ سے میں نے اور بھی جلدی کی۔ سمندروں، وادیوں، پہاڑوں، جنگلوں اور عمارتوں کے اوپر سے گزر کر ایک ایسی دنیا میں جا پہنچا جو واقعی مجھے میرے خوابوں کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ایک وسیع و عریض میدان، اتنا بڑا کہ جس میں کوئی شہر آباد ہو سکے۔ اس کے ایک حصے میں تو شہر تھا لیکن مشینوں اور عمارتوں کا۔ ایک اجنبی انجان ملک جہاں انسان کم اور مشینیں زیادہ تھیں۔ کمپنی میں کچھ مسلم لڑکے بھی تھے جو الگ الگ ممالک سے آئے ہوئے تھے، لیکن جان کر اچھا لگا تھا۔ شہر بھی کمپنی سے لگا ہوا تھا۔ موقع ملتے ہی شہر گھومنے گیا۔ شہر میں کھانے پینے اور ملبوسات کا معقول انتظام تھا۔ گھومتے گھومتے ایک ایسی عمارت پر نظر پڑی جو بہت ہی عالیشان اور پروقار نظر آ رہی تھی۔ اس کے مینار بہت بلند تھے اور گنبد بھی خاصا بڑا تھا۔ عمارت پر بڑے بڑے طلائی حروف میں لکھا ہوا تھا دارالعبادت۔ اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی مسجد ہو۔ میں اس کے اندر جانے سے خود کو روک نہیں سکا۔
سخت حفاظتی آلات کے درمیان سے گزر کر جب اندر پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد ہی ہے۔ بیچ میں ایک بہت بڑا پانی کا حوض ہے جس میں کچھ خوبصورت مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ کھجور کی شجرکاری نے بھی منظر کو جاذب نظر بنایا ہوا تھا۔ دل کو اطمینان و مسرت ہوئی۔ حوض سے آگے بڑھ کر اصل مسجد تھی جو ایک بہت بڑی ہال کی شکل میں تھی۔ اس کے اوپر قرآن کی بہت سی آیتیں عربی اور انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں۔ اندر جانے پر مجھے حیرت ہوئی کہ جائے امام کی محراب ہی نہیں ہے بلکہ وہ بڑا سا ہال چھوٹے چھوٹے خانوں میں منقسم تھا اور ہر خانے میں محراب تھی۔ یہ محرابیں اور خانے کتنے تھے میں نے گنے نہیں۔ کچھ اور محرابوں اور خانوں کی تعمیر جاری تھی۔ زیادہ تر محرابوں میں امام کھڑا تھا جو بالکل ہل بھی نہیں رہا تھا۔ یہ میری حیرانگی کے امتحان کا وقت تھا۔ مدھم سی آواز میں اذان ہوئی اور کچھ ہی دیر میں ہر محراب کے خانے میں 10، 5، 2، 4، 30، 35 کی تعداد میں نمازی جمع ہو گئے۔ میں بھی ایک خانے میں چلا گیا۔ اس کے محراب میں اب بھی امام کھڑا تھا۔ مقررہ وقت پر ایک نمازی نے امام کے سینے پر لگے مختلف بٹنوں میں سے ایک دبا دیا۔ امام حرکت میں آ گیا اور محراب کے اوپر لگے اسکرین پر اس فرقے کا نام فوراً ڈسپلے ہو گیا۔ میری حالت قابل رحم تھی۔ میں فوراً دوسرے خانے میں گیا۔ نماز شروع ہو چکی تھی اور ہر محراب پر لگی ہوئی اسکرین اب بے نام نہیں تھی۔ محراب کے امام نے جب اللہ اکبر کہا تو اس کی آواز انسان کی نہیں بلکہ مشینی تھی اور اسپیکر کے ذریعے نشر ہو رہی تھی۔ یہ سب دل ہلا دینے والے مناظر تھے۔ میں وہاں سے راہداری میں آ کر بہت دور تک گیا تو ایک ایسی بھی محراب دیکھی جس میں ایک عورت کو کھڑا دیکھا جو انسان لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے مرد اور عورت برابری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا کسی پردے کی دیوار کے نماز ادا کر رہے تھے۔ میں باہر نکلا اور اپنا سر پکڑ کر حوض کے پاس بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر محرابوں کی طرف گیا۔ اب وہ روبو امام نمازیوں سے مخاطب تھے اور انگریزی ترجمے کے ساتھ حدیث نبوی سنا رہے تھے اور ہر روبوٹ کی پیشانی پر ستارے کا نشان جگمگا رہا تھا۔ واقعی وہ روبوٹ ہی تھے۔ میں نے قریب سے دیکھا۔ ہر روبوٹ کے سینے پر سافٹ کی پیڈ نمایاں تھے جن میں 73 کیز یعنی بٹن تھے، لیکن سارے کام نہیں کر رہے تھے۔ بٹن 2 حصوں میں تھے۔ نیچے والے حصے کے اوپر لکھا تھا ناٹ ان یوز۔ میری بوکھلاہٹ بڑھ رہی تھی اور دل کمزور معلوم ہونے لگا تھا۔ میں پھر سے حوض کے پاس آ کر ان مچھلیوں کو دیکھنے لگا کہ کہیں یہ بھی روبو فش تو نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ کچھ سال پہلے گاؤں کے عالم صاحب نے بتایا تھا اسلام کے دشمنوں نے صدیوں پہلے ایسے جھوٹے امام تیار کیے تھے جو مختلف زبانیں جانتے تھے اور جہاں بھی امام بن کر جاتے وہیں کی زبان اختیار کر لیتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت بعد تک جاری رہا، شاید اب بھی ہو۔ وہ صرف 2 وقت کی روٹی پر کسی بھی گاؤں یا شہر میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو کیا یہ سب اسی سازش کا حصہ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو نہیں، لوگوں کو ان کے امام دیکھ کر ان میں برابری کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ برابری نہیں بلکہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے۔ مگر یہ پڑھی لکھی ذہین قوم یہ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کالج کے دنوں میں تبلیغی جماعت والوں نے بتایا تھا نماز کا دار و مدار نیت پر ہے اور بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ رگ جاں سے بھی قریب ہے۔ تو کیا اس حساب سے روبو امام کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی؟ لوگ کیسے تیار ہو سکتے ہیں کسی مشین کو امام ماننے پر؟ نیت کر کے کسی کے بھی پیچھے ایک غیر انسان کے بھی؟ تو کیا اللہ روبو امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی رگے جاں سے قریب رہے گا؟ مغرب کی اذان نے میری کشمکش کو جھنجھوڑا۔ ایک بار پھر وہی مشینیں امامت کے لیے تیار تھیں۔ کچھ دیر بعد نہ چاہتے ہوئے بھی
میں محرابوں کی طرف بڑھا، ایک محراب کے خانے میں داخل ہوا، اللہ اکبر کہتے ہوئے روبو امام سجدے میں چلا گیا، اور نمازی بھی۔ روبو امام سجدے سے اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ محراب کے اوپر لگی اسکرین پر ڈسپلے ہوا، پلیز اپ گریڈ۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو نمازی اللہ اکبر کہہ کر لقمہ دے رہے تھے، لیکن روبو امام بے حس و حرکت سجدے میں تھا۔